نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز ناظرین، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل شمع امید میں۔ اور آج 2 جنوری 2020 یعنی نیا سال ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور 2019 اختتام کو پہنچا۔ بلا شبہ ہر جانب لوگ 2020 کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، آفسوں میں دفتروں میں چھٹی ہے اور خوشی کا ماحول ہے، لوگ جشن کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن 2019 کا جانا اور 2020 کا آنا یہ ہمارے لیے بہت جائے عبرت ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ضرور خسارے میں ہے۔ اور خسارے میں اس طور پر بھی ہے، زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا کر اتنا بتاؤں گا کہ ہم لمحہ بلمحہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کا نقصان، اپنی زندگی کا خسارہ کر رہے ہیں، یعنی ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم 1 دن 2 دن اب 1 سال ہم موت کے اور قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے احتساب کا وقت ہے۔ آگے فرمایا گیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو دین حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی، یعنی یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو 2019 کا اختتام ہونا اور 2020 کا آنا ہمارے لیے کئی سارے پیغام لایا ہے۔ 2019 میں ہمارے وہ کام جو ادھورے رہ گئے، ہمیں 2020 کی ابتدا سے ہی ان کاموں کو مکمل کرنے کی ٹھان لینی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ذکر الہی سے ہرگز غافل نہیں ہونا ہے، چونکہ جب ہم لمحہ لمحہ سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کا نقصان کر رہے ہیں تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہماری جو یہ سانسیں جا رہی ہے، ان سانسوں کے ذریعے ہم کچھ نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ دوسری بات، 2020 میں ہمیں اپنا ایک مکمل طور پر شیڈیول تیار کرنا ہے کہ ہمیں اس سال کچھ نیا کرنا ہے اور ہم اپنی زندگی کو ایک شخصیت کے طور پر زمانے کے سامنے لا کر پیش کریں گے۔ میرے بھائی، زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہماری ذات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وقت اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ وقت کو مات دے دیتے ہیں اور وقت کو وہ نکال لیا کرتے ہیں۔ تو اس طور پر 2020 ہمیں گزارنا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم ذکر الہی سے غافل نہ ہوں، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، ہم دین حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں، سچی بات کے لیے لوگوں کو تبلیغ کریں، نصیحت کریں، واعظ کریں، اور صبر کی بھی خصوصی طور پر قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے کہ صبر کی بھی تلقین کریں۔ اور ہمیں پورے ایک مہینے کا، ہم 12 مہینے کا شیڈیول تیار کریں کہ ہمیں اس مہینے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ بزنس سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے بزنس کو کیسے ابھارنا ہے، کیسے پھیلانا ہے، کیسے اس کو وسیع کرنا ہے، اس بارے میں غور و فکر کریں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ کوشش کریں کہ اس سال ہمیں مزید کتابوں کو پختہ کرنا ہے، ساری کتابوں کا سر نو مطالعہ کرنا ہے اور اس پر جو ہے اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ ایک ڈائری تیار کریں جس میں جو اہم باتیں ہیں اس کو آپ نوٹ کریں۔ اگر آپ
کسی اور فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں مزید آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک شیڈیول تیار کریں. اور سب سے آسان شیڈیول زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر دن کا رات میں سوتے وقت محاسبہ کرے کہ آج ہم نے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں اور ہم نے کتنا برا کام کیا ہے. یعنی رات جب ہم سوتے وقت اپنے ہر دن کے مشغلے پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں اس کو ایک جانب رکھے. اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس پر ہم خود کو لعنت و ملامت کریں، ہم خود پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اللہ کے حضور یہ توبہ کریں کہ میں پروردگار مجھ سے یہ غلط کام سرزد ہو گئے، لیکن میں یہ پختہ ارادہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میں کل ایسے کوئی فضول کام نہیں کروں گا. یعنی آج آپ ان کاموں کو نوٹ کر لیں کہ اگر میں نے کسی کی برائی کی ہے تو آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم کل کسی کی برائی نہیں کریں گے. اگر آپ سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ یہ عہد کر لیں کہ کل ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو روز کا اگر آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو یہ زندگی گزارنے کا بڑا آسان طریقہ ہوگا. دوسری چیز، ہم ہندوستانیوں کے لیے 2019 کا سال بڑا دکھ بھرا سال رہا. وہ اس طور پر کہ کئی سارے مخالف بل پاس ہوئے، جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے قانون پاس ہوئے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی مذہبی طور پر بھی، اور ہمارے جذبات کو ٹھیس بھی بہت حد تک پہنچا. تو 2020 میں CAA، NPR، NRC وغیرہ کا مکمل جو لاحق عمل ہے گورنمنٹ وہ تیار کر رہی ہے. تو خصوصی طور پر جہاں تک ہو سکے آپ جس طور پر بھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کریں. آپ بہتر ایک ذمہ دار شہری ہیں، آپ کو کس طور پر اس کی مخالفت کرنا ہے آپ جانتے ہیں. اور ساتھ ہی اپنے کاغذات، ڈاکومنٹس وغیرہ یہ ساری چیزوں کو درست کرانے کی کوشش کریں. آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت یہ ذکر و اذکار کے برکات کے صدقے میں بھی ہم پر جو دشواری کی گھڑی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ 2020 کا سال آپ سب کے لیے احتساب کا سال ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا اور ایک سال ہم اور موت کے قریب پہنچ گئے. تو اس طور پر اپنی زندگی گزارے کہ ہم جو سانسوں کے بدلے اپنی زندگی کا خسارہ کر رہے ہیں اس کے عوض ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لیں. اور آپ 2020 کی شروعات پر کیا پلان کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کچھ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مشورے اور آپ اپنا کامنٹس ضرور کامنٹ باکس میں ڈالیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ یوں ہی بنے رہیں. دعا میں یاد رکھیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.